آج اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تھا اور 27 مئی 1908 کو خلیفۃ المسیح الاول کا انتخاب ہوا۔ اس لحاظ سے جماعت 27 مئی کو یوم خلافت مناتی ہے یا اس کے قریب کوئی بھی تاریخ ہو۔ حسن اتفاق سے جمعہ جو ابھی گیا ہے اس دن 27 تاریخ تھی اور خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے پھر خلافت کے موضوع پر ہی ہمیں خطاب فرمایا۔ پہلے میری منشا تھی کہ میں حاضرین سے دریافت کروں کہ کس کس نے وہ خطبہ سنا ہے، لیکن اب میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے کسی بھی وجہ سے وہ خطبہ نہیں سنا وہ ضرور آج یا کل جب بھی موقع ملے ضرور سنیں۔ اصل خلافت کے بارے میں جو خلیفہ وقت نے بیان فرمایا ہے وہ چیز ہی ہے، اسی میں برکت ہے اور اسی کی اہمیت ہے۔ بہرحال ایک طریق ہے جماعتوں میں، اور یہ بھی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا طریق ہے کہ ہم جلسے بھی منعقد کریں۔ اب تو بہرحال MTA کے ذریعے سے خلیفہ وقت کی آواز دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت تو ایسی صورت نہیں تھی، اس وقت تو سوائے ان مقامی جلسوں کے اور کچھ تھا نہیں۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1956 میں قدام الاحمدیہ کے اجتماع کے موقع پر فرمایا، خلافت کی برکات کو یاد رکھیں، اور کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے پرانی قوموں کا یہ دستور ہے کہ وہ سال میں اس کے لیے خاص طور پر ایک دن مناتی ہیں۔ میں بھی خدام کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سال میں ایک دن خلافت ڈے کے طور پر منایا کریں۔ یوم خلافت یہ ہے خلافت ڈے۔ اس میں وہ خلافت کے قیام پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پرانی تاریخ کو دہرایا کریں۔ پھر فرمایا اگر سال میں ایک دفعہ خلافت ڈے منا لیا جایا کرے تو ہر سال چھوٹی عمر کے بچوں کو پرانے واقعات یاد ہو جایا کریں گے۔ پھر تم یہ جلسے قیامت تک کرتے چلے جاؤ تا جماعت میں خلافت کا ادب اور اس کی اہمیت قائم رہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کرے ان کی خلافت 10,000 سال تک قائم رہے، مگر یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سال میں ایک دن اس غرض کے لیے خاص طور پر منانے کی کوشش کرو۔ میں مرکز کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ بھی ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی طرح خلافت ڈے منایا کرے، اور ہر سال یہ بتایا کرے کہ جلسہ میں ان مضامین پر تقاریر کی جائیں۔ الفضل سے مضامین پڑھ کر نوجوانوں کو بتایا جائے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت احمدیہ کی تائید میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور پیغامیوں نے یعنی غیر مبايعين نے اس کے رد میں کیا کچھ لکھا ہے۔ خلافت ایک انعام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ ان کو خلافت ملے، وہ بھی خلافت کے سایہ تلے اکٹھے ہوں۔ اس لیے مسلمان جو ہیں کوششیں کرتی رہی ہیں تنظیمیں کہ خلافت کو قائم کریں، لیکن یہ انعام تو ہر شخص کو تو نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہر پارٹیسپینٹ، ہر شامل ہونے والا تو انعام نہیں لے کے جاتا۔ بھئی جس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اسی کو انعام ملتا ہے، خواہ وہ کھیل ہو، خواہ وہ علمی مقابلے ہوں۔ اس کے لیے، اس انعام کے لیے خدا تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہی اس تلاوت جو ہوئی تھی اس میں بہرحال یہ ذکر ہے کہ خدا نے یہ انعام دینے کا وعدہ مومنوں سے کیا ہے، تم میں سے مومنوں سے کیا ہے، اور ان سے جو مناسب حال اعمال بجا لاتے ہیں، یعنی جو ضرورت دین ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ پھر آگے تفصیل بھی بتائی ہے، خلافت کی برکات کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے سب مسلمانوں میں سے۔ اس انعام کے عطا ہونے پر جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے، اور اس انعام کو قائم رکھنے کے لیے جس کوشش کی ضرورت ہے ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے پہلا فرض تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم امام وقت یعنی خلیفہ وقت جو ارشاد فرمائے اس کو سب پر ترجیح دینی ہے۔ امام کی باتوں پر بغور کان دھریں، ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کریں، اور اطاعت کا ایسا نمونہ دکھائیں۔ اطاعت کے بارے میں یعنی خلافت کا جہاں تک مقام ہے، خلیفہ کیا ہے، یعنی نبی کے وفات کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے، خلافت کیا ہے، اور اس کی اطاعت ہم نے کیسی کرنی ہے، یہ مضمون ابھی محترم ربی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ لکھا ہے اطاعت کا ایسا نمونہ دکھائیں جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنے آقا کی خاطر گھر بار اور کاروبار سبھی کو چھوڑ دیا۔ آج خدا تعالیٰ نے امام ہمام سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج MTA کا نشریاتی رابطہ ہمیں عطا ہو گیا ہے۔
ڈش اینٹینا گھروں میں دستیاب ہو تو ٹی وی کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی رنگ میں امام وقت ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے علم و حکمت کی باتیں، خطبات جمعہ، مجالس سوال و جواب ایک ذریعہ دعائیہ خطوط بھی ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خوشی کا ہر لمحہ اپنے امام کے ساتھ گزارنے کے لیے خوشخبریوں پر مبنی اطلاعات دیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بیان فرمایا ہوا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی اگر کوئی شخص مجھے یہ بتائے کہ میں نے یہ دعوت اللہ کے کام کیے، مجھے اس سے خوشی ہوگی، میرے لیے یہ تحفہ بہت بڑا تحفہ۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے دعوت اللہ میں کامیابیوں کی خوشیاں، پھر گھروں کی خوشیاں، جماعتوں کی خوشیاں، خدمت خلق کی رپورٹ پر مبنی خوشخبریاں حضور انور کو دیں۔ ہم اپنے غم بھی اپنے پیارے امام کو بتائیں، یعنی جو ہم پر مشکلات آتی ہیں بعض دفعہ، وہ بھی ہم حضور کی خدمت میں لکھ سکتے ہیں۔ بیماری کی اطلاع بھی دیں۔ بہرحال ایک نصیحت جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربہ سے، کہ بہت لمبے لمبے خطوط نہیں لکھنے چاہیے، خاص طور پر جو کسی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے کوئی خط آدمی لکھتا ہے، جس دعا کے لیے لکھتا ہے، تو مختصر طور پر اس چیز کو لکھا جائے۔ بہت زیادہ کہانی ہو تو وہ جو آپ کا مقصد ہے ڈھونڈنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور جہاں سینکڑوں ہزاروں خطوط آتے ہیں، اور پھر لیکن اگر آپ نے خط اس طرح لکھا ہے، ضرور ہے کہ ادب احترام کے ساتھ مخاطب کیا جائے، یہ تو پہلی بات ہے، لیکن جو پھر آپ کا منشا ہے، جس چیز کے لیے لکھ رہے ہیں، اس کو صاف لکھیں۔ اس جو نعمت عظمی ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے اور مضبوط تعلق حضور کے ساتھ یا خلافت کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ یہ جو نظام خلافت کی نعمت ہے، اس پر ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ سراپا شکر بن جائے تو تب بھی ہم اس نعمت عظمی کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اس تعلق سے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی عظمت کا صحیح ہمیں اس کا ادراک ہو اور ہمارے دل میں اس چیز کا احساس ہو، اور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے وعدہ کے مطابق خلافت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس نعمت کی عظمت کا صحیح ادراک، یعنی مقام خلافت کیا ہے، خلافت کی اہمیت کیا ہے، خلافت کی ضرورت کیا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لحاظ سے محترم مربی صاحب کی جو تقریر تھی، وہ یہ چیز آپ کو بتا رہی تھی کہ بھی خلیفہ کی کیا اہمیت ہے، خلافت کیوں قائم ہوئی ہے۔ تو پہلے اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہو، پھر آپ اس کی طرف توجہ کریں گے، اس کی خدمت خط میں لکھیں گے، اس کو دعا کے لیے کہیں گے۔ خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور، علم و معرفت اور مقام قبولیت دعا سے برکت حاصل کرنے کے لیے مومنین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ محبت و عقیدت اور فدائیت کا ایک ذاتی اور قریبی تعلق رکھیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں اتنے متنوع انداز میں اور اتنی سہولت سے میسر کی ہے، جیسے اس سے
قبل کبھی نہ تھی۔ خلیفہ وقت سے ذاتی اور فیملی ملاقات کی صورت آج ہر احمدی کو میسر ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو۔ خلیفہ وقت کے قدموں میں حاضر ہو کر وہ یہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ پھر حضور انور کے عالمگیر دورہ جات کے دوران ان ممالک کے احمدیوں کو یہ سعادت اپنے ملک میں رہتے ہوئے مل جاتی ہے۔ پھر آگے آتا ہے خطوط، فیکس اور ای میلز کے ذریعے حضور انور سے براہ راست رابطہ کا پورا نظام موجود ہے۔ اس سے بھرپور استفادہ کرنا اور خلیفہ وقت سے مسلسل رابطہ رکھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ پھر خلیفہ وقت کا بابرکت وجود ساری جماعت کے لیے یمن یعنی برکت و سعادت کا خزانہ ہے۔ خلیفہ وقت کی مقبول دعائیں ساری جماعت کو ہر آن نصیب رہتی ہیں، اگرچہ اس احسان کا بدلہ تو کبھی چکایا نہیں جا سکتا، لیکن ہر مخلص احمدی کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ محسن آقا کے لیے مجسم دعا بنا رہے اور کبھی بھی اس بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہم اید امامنا بے روح القدس کے کلمات ورد زبان رہنے چاہیے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی مستحضر رہنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کی احباب جماعت سے محبت و شفقت کے نظارے تو ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ خلیفہ وقت کی دعائیں تو ہم ہر آن حاصل کرتے ہیں، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہم بھی خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ مومنین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف خود نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کی خاطر خدمت کے ہر میدان میں کوشاں رہیں، بلکہ اپنی اولاد میں بھی یہی روح اور جذبہ پیدا کریں۔ آج کے بچے اور نوجوان کل کو جماعت کے علم بردار اور نمائندہ بننے والے ہیں۔ ان کے دلوں میں نظام خلافت کی محبت پیدا کر کے ان کو اس بابرکت نظام سے وابستہ کرنا والدین کی ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے ایک عہد لیا تھا جو آج بھی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ تو قبولیت دعا کا جو مقام خلیفہ وقت کو عطا کیا جاتا ہے، اس کی حکمت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور، علم و معرفت اور مقام قبولیت دعا سے برکت حاصل کرنے کے لیے مومنین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ محبت و عقیدت و فدائیت کا ایک ذاتی اور قریبی تعلق رکھیں۔ ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس محبت و زندہ تعلق کے حصول کا ایک طریق وہ بھی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریق تھا، وہ اجلس بنا نو منسا کہ اور چند لمحے بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، کہتے ہوئے فیضان نبوت کا تذکرہ کرنے کے لیے مجلسیں لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مجالس میں خلافت کی برکتوں کے ذکر کریں۔ یعنی ایک تو یہ اجلاس یا میٹنگ ہے، اس کے علاوہ بھی جب آپ کو کوئی موقع ملتا ہے اپنے ذاتی نجی پروگراموں میں بھی جو احباب جماعت ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ان کو ان کے سامنے خلافت کی برکات کا ذکر کیا کریں۔ خلافت سے زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے اس حبل اللہ کو، اس عروہ وثقی کو، اس کڑے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کونوا مع صادقین کے تحت پیارے امام کی صحبت اختیار کرنا اور خلیفہ وقت کے ساتھ محبت و عقیدت و فدائیت کا قریبی تعلق استوار کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کو تاج خلافت سے سرفراز فرماتا ہے تو وہی انسان جو لوگوں کی نظروں میں کل تک ایک عام انسان تھا، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو کر ایک نورانی وجود بن جاتا ہے۔ وہ محبت انوار ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود سے دنیا میں خدا کا نور پھیلنے لگتا ہے۔ وہ اس انتشار روحانیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس بلند مقام پر فائز ہونے کے بعد خدا تعالیٰ سے اس کا ایسا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو قبولیت دعا کا اعزاز کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کا معلم بن کر اسے علوم روحانی عطا فرماتا ہے۔ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں لوگوں کے ایمان مضبوط ہوئے اور دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے لوگوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں خط لکھا اور حضور سے دعا کی درخواست کی، دعا قبول ہوئی اور خدا تعالیٰ نے انہیں اس طرح برکات سے نوازا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ عبادت اور نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس انعام کے بعد اگر تم میرے شکر گزار بنتے ہوئے میری عبادت کی طرف توجہ نہیں دو گے تو نافرمانوں میں سے ہوگے۔ پھر شکر گزاری نہیں، ناشکر گزاری ہوگی اور نافرمانوں کے لیے خلافت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے ہے۔ پس یہ انتباہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ نظام خلافت کے فیض تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر نظام خلافت سے فیض پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرو کہ یعبدوننی، یعنی میری عبادت کرو، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ بس ہر احمدی کو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا جو خلافت کی صورت میں جاری ہے فائدہ تب اٹھا سکیں گے جب اپنی نمازوں کی حفاظت کرو گے۔ یہ جو نماز سینٹر ہیں یا جو مساجد ہیں یہ نمازوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نماز پہلا کام تو یہی جو 5 وقت نماز ادا یہاں کی جاتی، باقی جلسے اور دیگر پروگرام اور کلاسیں اور تعلیم القرآن کلاس، بچوں کی کلاس، سارے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بنیادی کیا کام ہے وہ نماز کے لیے ہے۔ کی اہمیت کے متعلق جماعت جرمنی کو خلیفۃ المسیح الخامس سید طالع بن نصر العزیز نے فرمایا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بھی یورپ میں مسجدیں بنانے کی خواہش تھی اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی بھی یہ خواہش تھی، اور انہوں نے آپ لوگوں کی استعدادوں کو دیکھتے ہوئے 10 سال میں 100 مساجد بنانے کی تحریک فرمائی، لیکن کچھ سستیوں اور کچھ معاشی حالات کی وجہ سے یہ تعمیر نہ ہو سکی۔
پھر میں نے حالات کے مطابق امیر صاحب کو کہا کہ 5 مسجدیں ہی ہر سال بنائیں، کیونکہ جرمنی جماعت کی سابقہ روایات کو دیکھ کر میرا خیال تھا اور ہے کہ جو بھی حالات ہوں آپ اتنی مساجد ہر سال بنائیں گے اور اللہ کے فضل سے بنا سکنے کی پوزیشن میں، اور انشاءاللہ جرمنی یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں کے 100 شہروں یا قصبوں میں ہماری مساجد کے روشن مینار نظر آئیں گے، یعنی 100 مساجد بن جائیں گے۔ 72 جو ہے وہ پہلے کچھ بن چکی ہیں، لیکن 72 تک تعداد پہنچ چکی ہے۔ بہرحال باقی ہماری یہ خواہش ہے کہ اس 1-1.5 سال میں، جبکہ ہماری جماعت جرمنی کی جوبلی 2023 میں منائی جانی ہے، ہم 100 جگہوں کو نشان تو لگا دیں۔ اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو خلافت خامسہ کے اس دور میں ہم جرمنی کے ہر شہر میں مسجد بنائیں گے۔ تو یہ عہد آپ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور اللہ تو کہتے ہیں کوشش کرو اور مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ امید ہے انشاءاللہ اپنے حوصلے بھی بڑھائیں گے، اپنے ٹیلنٹ بھی بڑھائیں گے، اپنی کوششیں بھی بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آمین، اللہم آمین۔